ہماری اولاد جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلا کے کہتے ہیں شکریہ نہ کہنا، شکریہ نہ کہنا، شکریہ نہ کہنا، اور کوئی بدلہ نہ دینا۔ ہم نے تمہارے شکریہ یا جزا کے لیے نہیں، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ بھئی اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَّقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، پر فاطمہ بھی سرور میں ہوں گی، علی بھی سرور میں ہوں گے، حسین بھی سرور میں ہوں گے، حسن بھی سرور میں ہوں گے۔ پتہ ہے کیوں یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ محمد میں نے تیری اولاد کو جنت کا وارث بنا دیا، کیونکہ ان جیسا صبر کاری کوئی نہیں سکتا، ان جیسا صبر ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ نہیں، جہاں تک آپ پہنچے ہیں وہیں رہیں کہ صبر والا اللہ کا محبوب ہے۔ ذرا سارے دوست بولیں صبر والا۔ بھئی اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ بڑا اچھا بول رہے ہیں اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں۔ صبر والوں کی فرشتے مدد کرتے ہیں۔ ذرا بولیے گا سارے فرشتے صبر رکیے گا، ذرا ٹھہریے گا۔ مجھے سورہ الزمر سامنے آ رہی ہے، 39واں سورہ ہے۔ مجھے سورہ نحل سامنے آ رہی ہے، 16 نمبر سورہ ہے۔ مجھے 126 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ مجھے یہاں سے 196 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ اگر میرے سامنے جلدی سے آ جائے تو میں تلاوت کروں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے گا ذرا۔ چلو آپ نے سبحان اللہ کہہ کے ذرا میرا سانس نکلوا دیا۔ اب میں سورہ نحل کو کھول کے بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باقی، جو کچھ بھی میرے پاس ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نہیں، میں پھر پڑھتا ہوں، ما عندکم ینفد، تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ما عند اللہ باقی، جو میرے بینک میں جمع کراؤ گے وہ بچے گا۔ آئے ہائے، جو میرا ہے وہ بچے گا۔ اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھو میرے خزانے میں نماز کا بھی اجر ہے، میں روزے کا بھی اجر دیتا ہوں، میں حج کا بھی اجر دیتا ہوں، میں زکوٰۃ کا بھی اجر دیتا ہوں، پر میرے پاس جو احسن اجر ہے نا، احسن اجر، آپ احسن سمجھتے ہیں؟ بھائی there are 3 degree in every language is positive degree, comparative degree, the last degree is the most important degree, is called the superlative degree۔ عربک میں اسے ہم صیغہ تفضیل کہتے ہیں، انگلش میں اسے سپرلیٹو کہتے ہیں۔ اللہ بادشاہ فرماتا ہے زمانے والوں، میرے خزانے میں جو سب سے بڑا اجر ہے میں نے صبر کا رکھا ہے۔ میرے خزانے میں جو سب سے افضل نہیں، میرا خیال ہے میں سورہ الزمر کو دیکھتا ہوں، یہ 39واں سورہ ہے اور میں 10ویں آیت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ احسنوا۔ اللہ عمر دراز کرے حافظ صاحب، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں نالائق اگر قرآن پڑھوں تو کوئی اچھا حافظ اس کی تائید کرے تو میرا سینہ اور بڑھتا ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ احسنوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ محمد جی اپنی ما ینطق کی پاک زبان سے اعلان کرو، جو زندگی میں نیکی کرے گا نا اس کا بھلا ہی بھلا ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تنگ نہیں، پر انما، یہ ابھی طالب کے بیٹے کی شان میں آیت آئی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں نا، مفسرین نے لکھا یہ جعفر طیار کی شان میں آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے قیامت والے دن میزان ترکڑی قائم کرنے سے پہلے، اعمال کو تولنے کے لیے ترکڑی قائم کرنے سے پہلے میں اعلان کروں گا صبر والے جنت میں چلے جاؤ، میں نے حساب بعد میں شروع کرنا ہے۔ او یار اللہ صبر والوں سے حساب ہی نہیں لے گا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اللہ بادشاہ صبر والوں سے حساب ہی نہیں کرے گا، ملائکہ صبر والے کی نوکری کریں گے، دشمن صبر والے کا بال نہیں ڈینگا کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے خطاب شروع کر لینا چاہیے۔
یعنی میرا اب مجھے چاہیے کہ میں قرآن کھول کے اپنے سرداروں کو بتاؤں کہ صبر کیا ہے. نہیں، آپ چپ ہیں. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਠਿਕਾਣੇ ਆਏ کہ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ بھائی, मुरीदा 'ਚ نہیں بہنا. بھائی آپ میرے سردار بیٹھے ہیں, میں آپ کی توجہ کا پورا طالب ہوں. مجھے سورہ الکہف سامنے آ رہی ہے, 18 نمبر سورہ ہے, میں 65 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. حضرت خضر کو ہم نے علم لدنی دیا ہوا تھا. حضرت خضر کے پاس علم لدنی تھا, ادھار ہوا علم لدنی, کبھی کٹھے ہوئے میں کبھی پھر پھنسا نہ جی, تو پھر علم لدنی پر عرض کروں گا. اب حضرت موسیٰ نے جب جناب خضر سے ملاقات کی تو کہنے لگے قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ, میں نہ چند دن آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں, میں نے نہیں جانا, میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. جب موسیٰ نے کہا نا خضر کو میں نہیں جانے والا, میں آپ کے ساتھ ہوں, حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کے کہا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا, مجھے اعتراض کوئی نہیں پر آپ سے صبر نہیں ہوگا. مجھے اعتراض نہیں, آپ رہ لیں میرے ساتھ, لیکن آپ سے نا صبر نہیں ہوگا. اوے میرے سرداروں, کچھ راز تھے اللہ کے نا جو خضر کے ساتھ تھے نا, اللہ کے کچھ راز, لیکن اللہ نے یہ بتا دیا کہ کائنات والوں, میں اللہ زمانے میں اپنا رازداں صبر والے کو بناتا ہوں. نہیں مجھے مزہ آیا, میں پھر کہوں گا اللہ صبر والے کو اپنا رازداں بناتا ہے. اچھا بھئی, میرا خیال ہے میں کوئی 20-22 آیتیں تو تلاوت کر گیا نا. ایک بونگی میں مارتا ہوں, شاید بات آپ تک پہنچ جائے. ایک بڑا باشعور تھا درویش تھا نا, ایک میری طرح کا نلائق اس کا مرید ہو گیا. اس نے آ کے اپنے مرشد سے کہنا مرشد تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے, ایک مینوں بھی دے چھڈو. مرشد تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے, ایک مینوں بھی دے چھڈو. مرشد تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے, ایک مینوں بھی دے چھڈو. وہ مرید ہونی تے تک اگے نہیں ٹر لگا جنی دیر سارے سبحان اللہ نہیں کہہ لیندے. مرشد تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے, ایک مینوں بھی دے چھڈو. اچھا مرشد نے بڑا ٹرکانا, چل جے توں گول گپے کھا لاہور جا کے شہباز آلیاں دے, چل حافظ مینگو جوس پی جا کے, تینوں اللہ دا راز دے چھڈو. اس نے پھر آ کہنا مرشد تواڈے کول تے واہ وی اللہ دے راز نے, ایک مینوں بھی دے چھڈو. اوے آپ نے فرمایا چل حاجی رفیق دی برفی اپنا اتھوں جا کے مچھی کھا, تینوں اللہ دا راز دے چھڈو. اس نے پھر آ کے کہنا ایک راز مینوں بھی دے چھڈو. آج نا اس کے آنے سے پہلے مرشد نے نا, شاہ صاحب نے ایک بکرا کمرے میں بند کر لیا. اب جب یہ آیا نا, اس نے آگے کہا شاہ جی تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے, ایک مینوں بھی دے چھڈو. تو کمرہ بند تھا نا, آپ نے اندر سے آواز دی وہ بھائی ہمسایوں کا بچہ پکڑ کے لا. وہ ہمسایوں کا بچہ لے کر آیا, اس نے اندر بچہ داخل کیا, بابے اور اندروں کنڈی لگائی, وہ بکرے کو چھری پھیر دی. خون کے فوارے جب باہر آئے نا, اس نے باہر سے شور ڈال دیا, اوے بابے اور اندر منڈا مار چھڑے ہے, بابے اور اندر منڈا مار چھڑے ہے, بابے اور اندر منڈا مار چھڑے ہے. اب سارا علاقہ کوڑیاں لے کر کٹھا ہے, بھائی بابے اور منڈا مار چھڑے ہے. اب بابے اوری باہر آئے, خون سے لت پت تھے بابے اوری, بھائی بکرا جذبہ کیا تھا. اب وہ پہلے شک تھا, اب پک ہو گیا, وہ اور رولا ڈال رہا ہے, بھائی بابے اور سچی مچی منڈا مار چھڑے ہے, بابے اور بھائی منڈا مار چھڑے ہے. جب وہ لڑکا باہر آیا نا تو اس کے پاس کھڑا ہو کے مسکرانے لگا نا. اب وہ کہنے لگا مرشد کیے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں, کن کھاندا رہندا سے نا اللہ دا راز دے دیو. اج چیک کیتا ہے نا, مرشد دا تے رکھ نہیں سکدا, تینوں اللہ دا کیویں دے. آئے جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جناب. جسے نہیں سمجھ آئی, جیڑا پرا دی گل تے پردہ نہیں پا سکدا انہوں اللہ رازداں بنا لوے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. جیڑا بندے دی گل تے پردہ نہیں پا سکدا انہوں اللہ دا راز دے چھڑیے. بھائی اس کا مطلب ہے جس کے وجود میں صبر آ جائے نا, اللہ اسے اپنا رازداں بنا لیتا ہے.
اب مجھے اجازت دیں تو میں پڑھوں نا صبر کیا ہے. نہیں، تقریر نہیں ہو رہی. تقریر وہاں سے شروع ہوگی جب میں اعلان کروں گا نا، لو جی اسے صبر کہتے ہیں، پھر سمجھیے گا گفتگو شروع ہو گئی ہے. ابھی تو میں پری فیس پر ہوں. یہ پری فیس ہے، تمہید ہے، تمہید ہے، یہ تقریر نہیں ہے. جب آپ پوری طرح میرے ساتھ سیریس ہوں گے تو پھر میں آپ کو قرآن کھول کے بتاؤں گا صبر کسے کہتے ہیں. پھر آپ نے اپنے وجود کو چیک کرنا ہے، اپنے گھر جا کے چیک کرنا ہے کہ ہم میں وہ بات ہے کہ نہیں کہ ہم بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں. بھائی سبحان اللہ گھر جا کے کہنا جسے یہاں نہیں کہنا آ رہا. تو میں عرض کر رہا ہوں، مجھے سورہ یوسف یاد آ گئی میرے صاحبوں. یہ 12 نمبر سورہ ہے اور مجھے 90 نمبر آیت یاد آ گئی. اللہ فرماتا ہے یوسف پھر پراواں بڑا مارے ہے نا، یا اللہ اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، اپنی طرف سے مار ہی دیا، پھر نہیں باز آئے، کنویں میں پھینک دیا. اللہ میری رات بڑی مشکل گزری، پھر نہیں باز آئے، مجھے صبح نکال کر کھوٹے سکے بیچ دیا. عزیز مصر نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، زلیخا نے میری جوانی جیل میں نکلوا دی. یا اللہ. اللہ فرماتا ہے وَيَصْبِرْ، یوسف تو صبر تھا کر. ہائے وَيَصْبِرْ، یوسف تو صبر تھا کر. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یوسف جڑا صبر کرے نا او دے بدلے پھر میں آپ لینا. یوسف میں عزیز مصر کو تیرا دربان بنا کے کھلار دوں گا نا. یوسف سارے برا تیرے کو لو آ کے کنک مانگ دے پھرن گے نا. یوسف زلیخا تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈے گی نا. سارے پراواں نو ماں پیو نال کھلار کے میں تینوں سجدہ کرا کے زمانے نو وخاتے دیاں گا نا. اللہ صبر والوں کی قدر ایسے کیا کرتا. بھئی اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کھولوں کہ یہ صبر ہوتا کیا ہے، ورنہ اللہ کی قسم میں صبح تک صبر کے فضائل ہی پڑھتا جاؤں گا. یہ صبر چیز کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں جی سارے؟ آپ یہاں تک آ گئے ہیں کہ صبر والا اللہ کا محبوب ہے؟ آپ کو یہ بات مکمل راسخ ہو گئی ہے؟ اب سوال یہ ہے بیٹا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ڈونٹ ٹاکنگ پلیز یار. اذا قرئ القرآن، اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے نا تو اپنی بات نہ کرو یار. لعلکم ترحمون، جو قرآن کو چپ کر کے سنے گا نا اللہ اس پہ رحم کرے گا. تو ٹھیک ہے، آپ کی محفل ایک آپ کا نظام ہے، اپنا ایک رنگ ہے آپ کا، بہرحال ٹھیک ہے. میں پہلی دفعہ آپ کی بارگاہ میں میرے شہزادے کی طرف سے میں حاضر ہوا. اچھا اب سوال یہ ہے، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، میں خطاب شروع کرنے لگا ہوں کہ یہ صبر چیز کیا ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، حافظ صاحب میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، حضرت میرے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. اور میرے دل سے دعا نکل رہی ہے ان بندوں کے لیے جو تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل بھول چکے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے موبائلوں کو بھول کر قرآن کی طرف توجہ کر چکے ہیں. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اچھا جی سنیں آیت، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. ہائے ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے درمیان بیٹھ کر. لیکن رکیے گا، اس آیت کا یہ صبر ہے، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا یہ صبر ہے. اوے بیٹا مجھے دیکھو، یہ صبر ہے. لیکن اس بات کو کرنے سے پہلے بھی میں آپ کی توجہ سورہ رات کی طرف کروانا چاہتا ہوں. یہ 13 نمبر سورہ ہے اور یہ میری آنکھوں کے سامنے 13 نمبر سورہ آ چکا ہے. یہ میرے سامنے اس کی 19ویں آیت ہے، 20ویں آیت ہے، 21ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا
वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम। देखें, मैं ट्रांसलेशन अपने देवबंदी उलमा से ले रहा हूं। देवबंदी उलमा कहते हैं इस आयत के इन लफ्जों का माना है जो सब्र करेगा अल्लाह का मुखड़ा मुस्कुराता देखेगा। मुझे नहीं पता मैं आपको समझा सका कि नहीं समझा सका। हमारे लाहौर और गुजरांवाला की बोली में कहते हैं मैं तेरे मुंह नुए कर लगा, मैं तेरे मुंह नुए करना पिया। मतलब ये मेरे सामने तशरीफ फरमाए मेरे पाकिस्तान के बहुत बड़े नकीब है आबद ख्याल पाक, अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे। मैं आप सब से कहता हूं, देखो सरदारों, मैं आपको किसी को नहीं जानता, मैं इस जवान दे मुंह नु आया, मैं इस जवान दे मुंह नु आया। अल्लाह इस आयत में कहता है तू सबर मेरे मुंह नु करना है। आए हाय भाई, बोलो जिसे समझ आ रही है बात। तू सबर मेरे मुंह नु करना है। अच्छा, तो या अल्लाह फिर फरमाया जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब। मैं नमाजी के लिए जन्नत का एक दरवाजा खुलाऊंगा, रोजेदार के लिए जन्नत का एक दरवाजा खुलाऊंगा, हाजी के लिए जन्नत का एक दरवाजा खुलेगा। लेकिन जब सबर वाला मेरी जन्नत की तरफ चलेगा, मैं मलाइका से कहूंगा मेरी जन्नत के सारे फाटक खोल दो। या अल्लाह कोई नबी आ रहा है, कोई रसूल आ रहा है? फरमाया नहीं, मुस्तफ़ा का गुलाम सबर वाला आ रहा है। तो परवरदिगार फिर फरमाया दहलीज़ जन्नत पर जब ये कदम रखेगा, मैं फरिश्तों से कहूंगा सलामुन अलैकुम। इसे रोक कर कहो रुक जा, मोहम्मद का रब तुझे सलाम कह रहा है। या अल्लाह मेरी नमाजों की वजह से फरमाया नहीं, बिमा सबर तुम, सबर वालों पर अल्लाह का सलाम है। अब ये सबर वाले कौन है? मेरी आंख में आंख डालें वाला इन। देखें, मैं दो आयतें, सिर्फ दो भी नहीं, एक आखिरी आयत आपसे पढ़ना चाहता हूं, इसके बाद मेरी छुट्टी। मैंने आपको बड़ी जहमत दी, बड़ी तकलीफ दे ली, और मेरे जाने के बाद आप घर जाएं, आप सुकून करें, लेकिन सोचिएगा कि जिस कुरान का सबर इतना वसी था, उस कुरान का सब्र जमील कितना वसी होगा। अभी तो हमने सब्र जमील को नहीं पढ़ा कुरान हकीम से। अब ये सबर क्या है? एक आयत वसूल करें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह फरमाते वाला इन अज़क़नाहु नअमा बादा दर्रा मसतहु लयकूलन्ना ज़हब सय्यातु अन्नी इन्नहु लफारिहुन फ़खूर इल्लल्लज़ीना सबरू। नहीं मजा आया यार, ठंडा बोले हो सारे दोस्त। चलो अटेंशन, वाला इन वा और ला इन अगर, अज़क टेस्ट जायका मजा, ना हम, हु इंसान, अगर हम किसी इंसान को मजा दें, नामा आ अपनी नेमत का, अपनी रहमत का, अपनी बरकत का, अपने करम का, अगर हम किसी इंसान को कोई ओहदा दें, कोई दौलत दें, कोई सरदारी दें, कोई उस पर करम कर दें, वाला इन अज़क़नाहु, अगर हम किसी इंसान पर अपनी नेमत का, करम का फजल करें और उसे अपनी नेमत का मज़ा दें। बस एक आखिरी आयत पढ़ना चाहता हूं, लेकिन बेतवजगी महसूस कर रहा हूं, बस इसे सुन लें, फिर मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं। मेरा दिल था मैं एक दो आयत और पढ़ूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता आपको ज्यादा तकलीफ दूं। वाला इन वा और ला इन अगर अज़क़ना हम मज़ा दें, हु इंसान को, नामा आ अपनी नेमत का, बरकत का, करम का, रहमत का, बादा दर्रा आ मुसीबत के बाद, परेशानी के बाद, बड़ी टेंशनों के बाद अगर हम किसी पर करम कर दें, उस पर फजल कर दें, बादा दर मसतहु जो उसे पहुंची हो, उस बड़ी तकलीफ के बाद अगर उस पर करम करें, तो लयकूलन्ना वो जरूर कहेगा ज़हब सय्यातु अन्नी, मुसीबतें दूर हुई, तकलीफें दूर हुई, टेंशनें ख़त्म हुई,
انہو بے شک وہ لفارحٌ فخور تکبر کرے گا، آکڑ میں آ جائے گا، اس کی گردن میں سریا آ جائے گا، اپنی اوقات کو بھول جائے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن جو صبر کرتا ہے میں اسے جتنی شان دیتا ہوں وہ اتنا جھکتا چلا جاتا ہے، میں اسے جتنا مقام دیتا ہوں وہ اتنا جھکتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب ہم نتیجے پر پہنچے ہیں، اللہ جسے جتنی شان دے، جتنا مقام دے، جتنی عزت دے، جتنا کرم کرے، اس کی گردن میں سریا نہ آئے، وہ اتنا جھکتا چلا جائے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اگر میں نہیں سمجھا سکا تو ایک جملے میں قرآن کا ترجمہ ریت کے ٹبے پر بیٹھے ہوئے بلے شاہ نے کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگوں گوتے کھا۔ او بھائی عطر تے اینا کو لا لئیے تے بندے پوچھ دینے شاہ جی کی لا کے آ گئے ہو؟ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگو گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ بھائی جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہہ رہا ہوں، آیت کا ترجمہ ہے مکے گیوں گل مک دی نائی، پاویں 100 جمعے پڑھائیے، گنگا گیوں گل مک دی نائی، پاویں 100 گوتے لائیے، گیا گیوں گل مک دی نائی، پاویں 100 پنڈ پڑھائیے، بلے شاہ گل ادوں مک دی جدوں میں نو دلوں مکائی۔ تھوڑی خیر ہوئے سردارو، تسی جوندے واسدے رہو، تھوڑے ڈیرے آباد رہن، لو فقیر چل دے، لیکن صبر ادھار کر کے جا رہا ہوں، زندہ رہا تو پھر کبھی بتاؤں گا صبر کسے کہتے ہیں، لیکن آج صرف اتنا یاد رکھنا کہ صبر میں سے ایک صبر یہ ہے کہ اللہ جنی شان دے وے نا انہیں چک دے جاؤ، اللہ جنہ مقام دے وے نا، وہ سارا دن کہا کھوتر دا سی نا کہا تے کہا لیا کے چوکج ویئی دا سی نا۔ آج بادشاہ دی سواری کولوں گزری ہے، 3 پلیاں لے کے بیٹھا سی، بادشاہ نے سواری تو پوچھے اے کنے دی ہے؟ کہنے لگا یہ بہت قیمتی ہے۔ بادشاہ نیچے اتر کے اگلی پلی کو پوچھتا ہے یہ کتنے کی ہے؟ کہنے لگا ڈبل قیمت ہو گئی ہے۔ اٹھا کے کہا تلی تے رکھ کے بادشاہ اندہ ہے اے کنے دا ہے؟ اور سکھیا تیرا ملک بھی ویچ چھڑی ہے نا، اے دی قیمت دے ہی کوئی نہیں سکتا۔ بادشاہ پریشان ہو کے کہتا ہے تم کہا ویچنا ہے پیا کہ زعفران لائی یا؟ اور سکھیا بادشاہ ہے تے کہا پر جنہوں شائن تلی تے چک لین او دے ورگا تے کوئی نہیں ہوندا نا۔ اور سکھیا تو کہا کھوترن دے لائق نہیں، تو میرا مشیر خاص ہے آج کے بعد۔ بادشاہ کا مشیر خاص ہو گیا، تخت مل گیا، تاج مل گیا، بنگلہ مل گیا، کوٹھی مل گئی، نوکر مل گئے، چاکر